قرآن کریم میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والی ذات ہے. آپ دیکھیں ہمیں ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہوا ہے نا، تو ذی الحجہ کے عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، ہر رات لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اللہ کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں ایک نماز پڑھنے پر 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دیں؟ کوئی ضرورت ہے اللہ کو؟ اصول کا تقاضا تو یہ کہ ایک نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا، 2 نمازیں پڑھیں، 2 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ قدردان ہے. یہ عرفہ کا روزہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک روزہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ کبھی رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیلۃ القدر آ جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن آ جاتے ہیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو پیکج ملتا ہے کہ بھائی ان 10 دنوں میں یہ کام کر لو، اتنا ثواب ملے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کی قدر کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ قدر کرنے والا ہے. ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات تو آپ سب کو آتی ہوگی نا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں. التحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کا ترجمہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں. اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، التحیات کا ترجمہ کیا ہے، درود شریف کا ترجمہ کیا ہے، یہ سیکھ لینا چاہیے. کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. 60 سال ہم نمازیں پڑھتے ہیں، التحیات کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں. سبحان اللہ. اور کسی سے دین کے مسئلے پہ بات کر کے دیکھو، ایسے دلائل آپ کو دے گا، آپ کہیں گے یہ اس سے بڑا تو علامہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور اس کو کہیں التحیات کا ترجمہ سنا دیں، التحیات کا ترجمہ نہیں سنا سکتا. اور دین کے مسائل میں بحث کرے گا آپ کے ساتھ. یہی سب سے بڑی گمراہی کی جو وجہ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ بندے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. سب سے بڑی کامیابی اس چیز میں کہ انسان اس چیز کا اعتراف کر لے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جب انسان اعتراف کرتا ہے تو سیکھ لیتا ہے، جب اعتراف نہیں کرے گا تو خاک سیکھے گا، اس کو طلب کہاں سے پیدا ہوگی اس میں. بہرحال ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی ہو ہم پر، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا یار دعاؤں میں یاد رکھنا، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. کسی نیک آدمی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کیجئے گا، میری فلاں پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، نیک لوگوں کی نیکیوں کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا نہ کرے. جب تک آپ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا نہیں کریں گے، آپ کی نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک آدمی نیک بن جاتا ہے تو ہر نمازی چاہے نہ چاہے اس کے لیے ہر نماز میں دعا کرنے پر مجبور ہے. وہ یہ پڑھے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جب پڑھے گا اس دعا میں وہ شامل ہو جائے گا. یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ اللہ انسان کے اعمال کی کیسے قدر کرتا ہے. تو یہ اچھا نہیں کہ انسان صالحین میں داخل ہو جائے، نیک لوگوں میں داخل ہو جائے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہر نمازی آپ کے لیے دعا کرے گا. السلام کا مطلب کیا ہے؟
السلام کا مطلب یہ کہ یا اللہ اس کو ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، آفات سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے یا اللہ اس کو محفوظ فرما دے. یہ مطلب ہے السلام علینا. یہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ بھی دعا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کا کیا مطلب؟ تمام تکلیفوں سے سلامتی ہو، تمام پریشانیوں سے سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی تم پر ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی بھی قدردانی کی. کیا قدردانی کی؟ آج بھی ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی کو کہا جاتا ہے سنت ابراہیمی. کیا کہا جاتا ہے؟ سنت ابراہیمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرا ذکر میرے بعد بھی جاری رکھنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا نام لوگوں کی زبان پہ جاری رکھنا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. تو آج حضرت ابراہیم کا ہم نام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ کتنے ہزار سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، ان کی سنت کو آج ہم زندہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حضرت ہاجرہ کی جو سنت ہے سعی صفا مروہ میں، آج بھی حاجی وہ سنت زندہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ اللہ کی قدردانی ہے. لیکن یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ نعمت یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو ایسے جھکا دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا. یہ تب نصیب ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا تھا، وہ آگے سے کہتے تھے آمنا وصدقنا، مجھے تسلیم ہے، آپ کا حکم ہے، قبول ہے، بس